السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نورانی قاعدے کے اسباق چل رہے ہیں۔ کل ہم نے دوسری تختی شروع کی تھی مخارج کے ساتھ ساتھ، تو یہ جو نورانی قاعدہ اسٹارٹ کیا ہے یہ مخارج کے اعتبار سے، تاکہ آپ کو ہر حرف کا مخرج بھی بتایا جائے اور پورا قاعدہ اسی طرح پڑھایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو نورانی قاعدے میں ہی آپ کو مخارج بآسانی معلوم ہو جائیں گے اور آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ کل ہم نے الف سے لے کر دوسری تختی تا کاف سا تک پڑھی تھی۔ آج ہم با سے دوسری تختی کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با 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 یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے یہ آپس میں ملتا ہے تو پھر با ادا ہوتا ہے۔ تا 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 کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، یعنی کہ زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو پھر تا ادا ہوتا ہے۔ سا 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 اسے پڑھتے ہوئے خیال رکھیں کہ سیٹی کی آواز بالکل بھی نہ نکلے۔ سا اس کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے سا ادا ہوتا ہے۔ نون 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 کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ ہے، یعنی کہ زبان کا کنارہ جب دانتوں کی جڑ سے لگتا ہے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ یا 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 واو الف اور یا کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی کہ منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے یا بھی ادا ہوتا ہے۔ با الف با الف با کا مخرج آپ کو شروع میں بھی بتایا، الف کا مخرج منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے الف ادا ہوتا ہے۔ نون الف نون الف نون الف نون کا مخرج بھی ابھی آپ کو بتایا اور الف کا مخرج بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تا الف تا الف تا کا مخرج یہ اوپر آپ کو بتایا ہے اور الف کا مخرج وہی ہے، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ یا الف یا الف یا کا بھی مخرج آپ کو بتا دیا، یا اور الف کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ سا الف سا الف سا کا مخرج یہ اوپر آپ کو بتایا ہے، کیا بتایا تھا؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے سا ادا ہوتا ہے۔ باسین باسین با کا مخرج پہلے لفظ میں آپ کو بتایا ہے۔ سین سین کا مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارہ، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کا اندرونی کنارہ، یہ اس کا مخرج ہے، یعنی کہ زبان کی نوک جب دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگتی ہے تو سین ادا ہوتا ہے۔ یاسین یاسین یا کا مخرج آپ جان چکے، سین کا مخرج بھی آپ جان چکے ہیں۔ نون صاد نون صاد نون کا مخرج بھی معلوم ہو گیا ہے۔ صاد کا مخرج صاد اور سین کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی جس مخرج سے سین ادا ہوتا ہے اسی مخرج سے صاد بھی ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے صاد ادا ہوتا ہے۔ تا غاد تا غاد تا کا مخرج اوپر آپ کو معلوم ہو گیا۔ غاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ، زبان کی نوک نہیں، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ ہے۔
ثا تو ثا تو سا کا مخرج اوپر آپ جان چکے ہیں. تو کا مخرج ہے. سا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے سا ادا ہوتا ہے. تو کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے. تو کا مخرج اور دال اور تا کا مخرج بھی یہی ہے. سا جیم، سا کا مخرج آپ معلوم کر چکے ہیں. جیم، جیم کا مخرج کل کے سبق میں گزر چکا تھا. جیم 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 زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. تا حا، تا حا، تا کا مخرج آپ معلوم کر چکے ہیں. ہا کا مخرج کل کے سبق میں گزرا تھا. ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. نون خا، نون خا، نون خا، نون آپ معلوم کر چکے ہیں، اس کا مخرج بھی آپ جان چکے ہیں. خا، خا کا مخرج حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. امید ہے آپ کو یہ سبق بھی بآسانی سمجھ آ جائے گا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.